الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ولرسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم وأئمة المسلمين وعامتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پانچویں پارے کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور سورہ نساء ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین والمنافقات یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ منافق لوگ اپنے لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، اور اللہ ان کو اس دھوکے کی سزا دے گا. ان کی ظاہری علامت منافقت کی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. نماز پڑھنے، نماز قائم کرنے جب آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں. یراؤون الناس، اس لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لوگ دیکھ لیں کہ ہم بھی نماز میں شریک ہوئے ہیں. آخر میں آئے، ایک دو رکعتیں رہ گئیں، وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو ساروں کو نظر آ جاتا ہے. یراؤون الناس وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ بہت کم اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار، تسبیحات یا خلوت میں مناجات بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان والا بندہ خلوت میں چلتے پھرتے اللہ رسول کو یاد کرتا ہے، بلکہ ایمان والے کو تنہائی میں عبادت کرنے کا زیادہ سرور آتا ہے. تو ان کا تو ایمان ہے نہیں، تنہائی میں کیا عبادت کریں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. منافق تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اس کو دین کے اوپر استقامت نصیب نہیں ہوتی. کبھی ادھر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہاں یہی ٹھیک ہے، کبھی ادھر کے لوگوں کی طرف جاتا ہے تو کہتا ہے چلو یہی ٹھیک ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کی کون مدد کر سکتا ہے. کیونکہ یہ منافق نبی کو ستاتے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مہر لگا دی گئی، توفیق نیکی کی سلب کر دی گئی. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آپ نے اپنے واعظ میں فرمایا ان الدین النصیحہ. دین جو ہے یہ ہے ہی خیر خواہی. صحابہ نے پوچھا قالوا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی ہے دین؟ فرمایا للہ و کتابی کی
वलिरसूलिही व अइम्मतिल मुमिनीन व आमतिहिम व अइम्मतिल मुस्लिमीन व आमतिहिम। दीन सब के लिए खैरखाई है। अल्लाह के अहकाम भी बताता है, अल्लाह के हुकूक भी बताता है, किताबें बताता है। आखिरी किताब दीनदार को ही पढ़ने लिखने अमल करने की तौफीक होती है। रसूलों के बारे में बताता है और अपने आखिरी रसूल का पता बताता है, ये दीन ही बताता है। और अइम्मा के बारे में हक़ हुकूक मसाइल बताता है और आम लोगों के बारे में भी बताता है। बादशाहों के बारे में भी अहकाम हिदायत देता है और बाशिंदों के बारे में भी अहकाम और हिदायत देता है। खुलासा ये है कि दीन दुनिया के लिहाज से, आखिरत के लिहाज से खैर खाही ही है। देखो जी, बिला वजह बिल्ली को मारना भी जायज़ नहीं है, बिला वजह किसी शाख को काटना भी जायज़ नहीं है, बिला वजह के जानवर को मारे या उनके हुकूक भी बताए कि उनको चारा डालो, काम मुनासिब मोतदिल काम लो वगैरह। सब के हुकूक हैं, जानवरों के हैं, दरख्तों के हैं, रास्ते के हैं, बाज़ार के हैं, अवाम के हैं, खवास के हैं, जुहला के हैं, उलमा के हैं, बादशाहों के हैं, बाशिंदों के हैं। तो दीन खैर खाही है सब के लिए, ये आपने फरमाया। बस दीन पर कोई अमल करे ना जी तो फिर खैर खाही है। इस्लाम मज़हब का नाम है और इसको जो मानते हैं उनको मुसलमान कहते हैं। जो इस्लामी अहकाम पर अमल करते हैं उनको दीनदार कहते हैं, दीन रखने वाले, दीनदार। तो जो बंदा इस्लामी अहकाम पर अमल करता है उसके लिए इस्लाम मज़हब हर पहलू के लिहाज से खैर ख्वाह है और उसे कभी परेशानी नहीं होगी, दीन पर अमल करने वाले को शर्मिंदगी नहीं होगी, उसका दिल मुतमईन होगा कि इस्लाम पर अमल हो रहा है, अल्लाह रसूल राज़ी रहे। तो फरमाया दीन खैर खाई है। और दीन तो, मज़हब तो, कुरान और हदीस तो सच्चाई की दावत देता है, तौहीद की दावत देता है, रसूल पर ईमान की, आखिरत पर ईमान की दावत देता है। इस्लाम दूसरे को बुरे नाम से पुकारने से मना करता है, चे जाए कि उसको आप मारे कूटे या उसका हक खा जाए, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। किसी को ऐसे नाम से पुकारना कि जिससे वो नाराज़ हो, ये भी गुनाह है। इस्लाम ने इंसानियत के हुकूक बताए, ये सब खैर खाई है। इस्लाम ने ईमान की दावत दी, आमाल की दावत दी, शिर्क से बचाया, बिदात से बचाया, बुरे माहौल से बचाया, ये सब खैर खाई है। अब देखो ना, जो शख्स शराब पीता है इस्लाम तो मना करता है, हराम है और निजासत गलीज़ा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, निजासत गलीज़ा है। आपको पता है निजासत गलीज़ा वो होती है कि जिसका एक कतरा भी कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक है। निजासत खफीफ़ा, छोटी निजासत, उसके बारे में कुछ गुंजाइश होती है। ये बुरी चीज़ है, शराब इस्लाम मना करता है और इसका दोहरा नुकसान है, अल्लाह रसूल भी नाराज़ है और अपनी जान का भी नुकसान है। अब आप देखें, अगर एक शख्स इस्लामी हुक्म पर अमल कर रहा है तो इस्लाम मज़हब खैर ख्वाह है, इसकी सेहत अच्छी होगी, इसके गुर्दे ठीक होंगे, इसका जिगर सही होगा, क्योंकि गंदी चीज़ों से बच के रहता है। अच्छा, कोई शख्स अगर इससे बचता है तो नेक भी है और ज़ाहिरी लिहाज से उसका जिस्म का निज़ाम भी ठीक होगा। क्यों जिस्म का निज़ाम ठीक होगा? इसलिए कि दीन खैर खाही है। दीन के लिहाज से, अल्लाह रसूल की बात मानने के लिहाज से भी, अपने जिस्म की सेहत के लिहाज से भी इस्लाम मज़हब खैर खाही पर मबनी है।
اب کوئی شخص اگر یہ گندی چیز پیتا ہے اور کسی دن توبہ کر لیتا ہے، توبہ سے گناہ معاف ہوگا، لیکن اس گند سے جو نقصان ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا، وہ فطرت میں داخل ہے۔ اس نے اسلام کی خیرخواہی پر عمل نہیں کیا، توبہ کر لی کسی گناہ سے، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، لیکن اس گناہ کی جو سزا ہے، جو فطرت میں اس کا نقصان لکھا ہے، وہ ہوگا۔ دونوں پہلو ہیں اسلام کے پاس، اس پر عمل کرو، اللہ رسول بھی راضی، آپ کی صحت بھی اچھی، آپ کا گھر بھی نظام اچھا، ماحول اچھا، دنیا اچھی، آخرت اچھی۔ دنیا کا اور کوئی مذہب ایسے نہیں جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا دعویٰ کرتا ہو۔ دنیا کا کوئی مذہب، جو پہلے تھے وہ منسوخ ہو گئے، جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی 100 انجیل ہے، اتنی 100 وہ کتاب ہے، انہیں پتہ ہی نہیں پڑھنی کون سی ہے۔ ایک کتاب ہے، 1440 سال ہو گئے، ایک کتاب ہے جی، اور اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکا، لوگوں نے کوشش بڑی کی ہے، ہو ہی نہیں سکا۔ تو دین خیر خواہی۔ ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ غزوہ بنو مستلق میں ایک شخص ہوتا ہے قبیلہ بنو خزرج کا، جب وہ یا اہل المہاجر یا اہل الانصار کا، دو صحابہ سے غلطی ہو گئی اور نعرہ لگایا اور آپ نے ان کی صلح کرا لی، تو ایک شخص انصاری ہوتا ہے، قبیلہ بنو خزرج کا ہوتا ہے، نام اس کا عبداللہ بن ابی ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ ہم مدینہ میں جا کر ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس کی مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بنو مستلق ہے۔ میں یہاں پر بات کر رہا تھا کہ منافق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک منافق عملی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک منافق اعتقادی ہے، جو اندر سے کافر ہے، اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے، مسلمانوں کی تفتیش کرنے آتا ہے، جاسوسی کرنے آتا ہے، جو بھی سمجھ لو، یا مسلمانوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ منافق اعتقادی بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کافر ہے۔ منافق عملی بھی نہیں ہونا چاہیے، اندر سے تو مسلمان ہے، لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو منافقوں والے ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں ایک کا اضافہ ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جیسے بلڈ پریشر کا مریض حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جتنا غلطی ہو اتنا ڈانٹنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ اذا خاصم فجر، یہ 4 علامتیں منافق عملی کی ہیں۔ یہ بندہ ہے مسلمان، یہ اعمال اس میں نہیں ہونے چاہیے، اگر ہیں تو ان کو دور کرے۔ فرمایا جتنا دور کرے گا اتنا نفاق اس سے دور ہو جائے گا، جتنی کچھ یہ بیماری رہ جائے گی اتنا نفاق رہ جائے گا۔ ہر بندہ غور کر سکتا ہے۔ دوستو ماحول سارا بھرا پڑا ہے اسی چیز کے ساتھ، جی لوگ قرضہ ہی نہیں دیتے کسی کو، حالانکہ پیسے ہوتے ہیں، کیوں؟ واپس ہی نہیں کرے گا، حالات ایسے ہیں۔ تو یہ زہری علامتیں بھی نفاق کی بندے میں نہیں ہونی چاہیے۔ سچ بولے جو مرضی ہو جائے، کیا کوئی کر لے گا؟ پتہ جب اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہل سکتا تو وہ ہمیں کچھ کر سکتا ہے، جب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کا امر ہی ایسے ہے۔ سچ بولنا چاہیے، بالکل امانت کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور امانت آپ کے پاس دفتر کا عہدہ، حکومت کا عہدہ، یا جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے، اس میں خیانت جان خود امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، نہ آئی ہماری مرضی سے، نہ جائے گی ہماری مرضی سے، تو پھر ہماری کیسے ہے؟ یہ بھی امانت ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، جو مسئلہ سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ تو منافق ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس میں علامتیں نفاق کی ہیں، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ فتویٰ لگانا نہیں۔ یہ فتویٰ لگانے میں ہم بڑے ماہر ہیں،
اچھا کچھ مولوی بھی ماہر ہیں تو کچھ عوام بھی بڑی ماہر ہے. اچھا عوام کو اور کوئی نہ ملے نا فتویٰ لگانے کے لیے تو وہ اندر جوش تو آیا ہوا ہے نا. جیسے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسلمانوں کو جہاد میں مصروف رکھو، اگر نہیں رکھو گی نا تو اندر غصے کا، انتقام کا، لڑائی کا تو اندر مادہ ہے نا. وہ ادھر نہیں مصروف رکھو گے تو آپس میں لڑیں گے، اور کوئی نہیں ملے گا تو بیوی سے لڑے گا. لڑنا تو ہے کیونکہ اندر اس کے ایک جذبہ رکھا گیا ہے نا جی. یہی بات ہے کہ کسی کو اور کوئی نہیں ملتا بات چیت کرنے کے لیے، ایک ڈرتا ہے سب سے، تو اپنے امام صاحب کے بارے میں لگا رہے گا اور اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہے گا. نمازیں حالانکہ نہیں ہوتی، اگر آپ امام کو اچھا نہیں سمجھتے اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں یہ ماحول بن چکا ہے. اس لیے اگر کسی میں نفاق کی علامتیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا، مسئلہ یاد رکھنا. کوئی بندہ پتہ ہے آپ کو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اس میں منافق کی علامتیں ہیں، لیکن آپ اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ تو منافق ہے. یہ نہیں کہنا جائز، یہ ماحول خراب ہوگا، جھگڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے بتایا نا کہ ہم فتویٰ لگانے میں بڑے ماہر ہیں. کافر بنانا، کسی کو مشرک بنانا، کسی کو کیا کرنا، آپ مسئلہ بتاتے جائیں، دنیا سمجھتی جائیں. 99 حصہ کسی میں برائی ہے اور حدیث کا ترجمہ ہے، 1 حصہ اچھائی ہے. آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہاں ضروریات دین میں اگر کسی چیز کا ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے تو کافر ہے. قرآن کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، ایک چیز کا بھی، ایمانیات کی ایک چیز کا بھی انکار کر دے کافر ہے. اعمال کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ 99 حصہ وہ کمزور ہے، 1 حصہ اس کا ٹھیک ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لہذا علامات نفاق کسی میں پائی جائیں وہ مسلمان ہے، آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ بولتا ہے، تو منافق ہے. یہ جائز نہیں ہے، سمجھایا جائے. اب دوسرا مسئلہ ہو، منافق اعتقادی، جس کا اندر جو ہے وہ کفر بھرا ہوا ہے، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ایسے بندے کو بھی آپ منافق نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا پتا کس کا دل کیسے ہے، ہمیں تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، منافقین مدینہ کے سب کے نام پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے. 1-2 کے ظاہر ہو گئے، بس ظاہر ہو گئے، آگے انشاءاللہ عرض کریں گے. باقی سب کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے، اور ان کو بھی فرمایا کہ بتانا کسی کو نہیں ہے. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جس جنازے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ منافق ہے، اور جبکہ وہ مدینہ میں موجود ہیں. اور پھر کیوں نہیں گئے جنازے میں؟ لوگ پوچھتے بھی رہے تو انہوں نے نہیں بتایا. ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اصرار کیا، حضرت عمر نے اصرار کیا، عمر کو بتایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو بتا تو نہیں سکتا ہوں کون ہے. حضرت عثمان نے بڑا مطلب ہے کہ اصرار کیا وغیرہ، تو حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے آپ کے دسترخوان پر کچھ جڑتے رہتے ہیں، خیال کیا کرو. نام نہیں بتایا، نام تو حکم نہیں تھا نہ بتانے کا، یہی قدرت کا نظام ہے. تو اس غزوے میں جس منافق اعتقادی کو بھی آپ منافق نہیں کہہ سکتے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے دل کی حالت کیا ہے. اس وقت منافق مدینہ کو جو آپ نے منافق کہا، آپ کو تو وہی کس ذریعے سے بتا دیا گیا. ایک کلیئر ہو گئی بات. جو اعمال کا منافق ہے تو اگر سوچو اور سچائی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تو کون بندہ ہے جس میں علامت نفاق نہیں پائی جا رہی؟ وعدہ خلافی. وہ بندے کو جب بندہ کہے تو نے وعدہ خلافی کر دی تو وہ کہتا ہے میں نے ارادہ کیا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا. بندوں کو اس طرح کی حجتیں بھی آتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے دوستو بچنا ہے. اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، مکمل ایمان، اولی نجات پانے والا ایمان، وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں. کیا ہو جائے گا یار، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور وعدہ خلافی یا امانت کی خیانت، یہ امانت بھی امتحان ہوتا ہے. یہ صرف پیسہ جیب میں میرے کوئی رکھے تو امانت، یہ نہیں امانت، یہ بھی امانت ہے. ہر عہدہ، ہر ملازمت، ہر طرح جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امانت ہے. آپ کی باڈی، آپ کی جان، یہ خود امانت ہے. اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے.
پیسہ امانت ہے، عہدہ امانت ہے، سب کچھ ہی امانت ہے، اولاد امانت ہے، بیوی امانت ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ آگے چلو، مسئلہ جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، منافق عملی کو بھی آپ منافق نہیں کہہ سکتے، سمجھا سکتے ہیں، منافق اعتقادی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ اس غزوہ بنو مستلق میں جب وہ اس طرح کی ایک مہاجر ایک انصاری صحابی میں لڑائی ہوئی، تو ایک انصاری نے جو قبیلہ بنو خزرج کا تھا، اس نے کہا ہم مدینہ میں جا کے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ علیہ اللہ، یہ بات عجیب، دیکھیں آپ اسلام دیکھو کیا سمجھاتا ہے، کیا وفا دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہم اتنے کمزور ہیں، ایک پنجابی اور ایک پٹھان کی لڑائی ہو رہی ہو نا، اور دو بندے ادھر کھڑے ہیں، انہیں پتہ ہے سچ کون سے والے بندے کے پاس ہے، لیکن وہ بندہ اپنی زبان والے کا ساتھ دے گا، حق کا ساتھ نہیں دے گا، اور پھر بھی مسلمان ہے۔ اب یہاں دیکھیں کیا ہوا، ایک صحابی ہے جس کا نام ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، یہ 10 سال کے بچے ہیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ حضرت جی عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہا ہے کہ ہم مدینہ میں پہنچ کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، ہم عزت والے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن ابی بن سلول، توجہ سے، قبیلہ بنو خزرج انصاری ہے، زید بن ارقم اس کا عزیز ہے، بنو خزرج کا ہے، جو شکایت لگا رہا ہے عبداللہ بن ابی کی، وہ عبداللہ بن ابی کی قوم کا ہے، دور پار شاخ سے رشتہ دار بھی ہے، لیکن یہاں اس نے اپنے رشتہ دار یا اپنی قوم کے سردار کے خلاف بات کی ہے کہ حضرت اس نے یہ کہا ہے کہ میں مدینہ میں پہنچ کر ان مسلمانوں کو ذلیلوں کو یہاں سے نکالوں گا۔ آپ نے تفتیش کی، عبداللہ بن ابی کو سب کو بلایا، وہ انکار ہو گیا۔ جو لوگ قریب کھڑے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں سنا۔ زید نے کہا جی میں تو حلف اٹھا سکتا ہوں، میں نے تو سنا ہے۔ آپ نے درگزر کر دیا، میں چھوڑو آپ۔ اس نے کہا زید نے میں حلف اٹھا سکتا ہوں، میں نے سنا ہے، لیکن کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور جس نے کہا اس سے پوچھا گیا تو منکر ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے معاملے کو درگزر کر دیا۔ کچھ لوگ زید کو ڈانٹنے بھی لگ گئے کہ کیسی بات کی ہے، تم سمجھے ہی نہیں ہو، اور یہ ایک قسم کا تنازع سا پیدا ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نے سچ کہا ہے، میں اب اپنے سچ سے کیسے پھروں، میں نے خود سنا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں خود زید کہ چونکہ لوگ بھی مجھے آنکھیں نکال رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے کہیں دو قبیلوں میں لڑائی نہ ہو جائے، خصوصاً بنو خزرج کے، تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب قریب چلتا رہا تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ آگے پڑاؤ ڈالا اور آپ تشریف فرما ہوئے، وحی کے اثرات شروع ہو گئے، پسینہ مبارک پر حسب معمول پسینے کے قطرے موتی بن کر گرنے لگے، اور جیسے آپ سے وحی کی حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ فرمایا کہ زید کہاں ہے؟ ان اللہ قد صدق یا زیدو، اے زید آپ جو بات کہہ رہے تھے، اللہ پاک نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی، اس نے یہ بات کہی تھی۔ اور پوری سورہ منافقون نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور یہ آیت بھی ہے، فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم مدینہ پہنچ کر ان ذلیلوں کو والعیاذ باللہ مدینہ سے نکال دیں گے۔ سن لے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کی عزت ہے اور اللہ کے رسول کی، پھر وہ عزت مند ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی بات مانی، وہ عزت والے ہیں۔ لیکن کیا کریں، منافق میدے کی پیداوار ہے، میدے کا پرور ہے۔ ان المنافقین لا یعلمون،
انہیں سمجھ نہیں آتی عزت کس کی ہے. وہی آ گئی, پوری صورت نازل ہو گئی. پھر تو سارے لوگ زید بن ارقم کو مبارکباد دینے لگے. پہلے ڈانٹ رہے تھے, غیب اللہ کی ذات جانتی ہے. یہ جب شخص اس نے اس طرح کہا تو ان کا بیٹا ہوتا ہے, اس کا نام ہے عبداللہ, اس کا نام بھی عبداللہ ہے, باپ کا بھی, پھر دادے کا نام ابئی, پھر آگے سلول, عبداللہ بن ابئی بن سلول, قبیلہ بنو خزرج کا ہے. اور یہ شخص دیکھو کہا اس نے کیسے ہے. میں یہی کہتا ہوں, آپ ماشاءاللہ ہر طرح کی ادھر کریم بیٹھے ہیں, کوئی افسر بھی ہوتے ہیں, کوئی ڈی جی ہوتے ہیں, کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں. خوشامد والے لوگوں کو زیادہ پسند نہ کیا کرو, یہ خطرناک ہوتے ہیں. سیدھی سیدھی جو بات, جو نائب قاصد, جو ماتحت صحیح بات کہے, صحیح مشورہ کرے, وہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ جی سر رپورٹ اوکی کی ہے, ادھر بیڑا غرق ہے, رپورٹ اوکی کی ہے, جی سر. اس طرح نہیں, سچی بات ہونی چاہیے اور اس طرح کی خوشامد سے بچنا چاہیے. اب دیکھیں یہ بندہ کیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جمعہ پڑھاتے ہیں, خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. یہ کھڑا ہو جاتا ہے, یہ کھڑا ہو جاتا ہے. لوگو تمہارے اوپر اللہ نے رحم و کرم کیا, فضل کیا, احسان کیا, یہ ہستی تمہارے اندر بھیج دی, یہ یہاں مکین ہیں, آخری پیغمبر ہیں, ان کی بات مانو, یہ کتنے اچھی باتیں کرتے ہیں, کتنے اچھے ہیں. جمعے سے پہلے عبداللہ بن ابئی جس نے وہاں یہ بات کہی, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, یہ بندہ یوں اعلان کر کے کہتا ہے. باتیں سنو, توجہ سے سنو اس بندے کی بات, اور یہ کیا کہتا ہے, اس طرح کی بات. اچھا, پھر ایک اور بات آگے جا کے بتاتے ہیں. اور باتیں غزوہ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مشرکین کو گرفتار کیا, 70 کے لگ بھگ, اور ان کا خیال بھی کیا, اور ان سے جو کچھ تھا ان سے سیکھا گیا. لمبی بات ہے, ہم غزوہ بدر میں بیان کر چکے ہیں. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہوئے تھے, کپڑے پھٹ گئے تھے, بڑا قد تھا, ذی وجی تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ, تو کرتا کسی کا پورا نہیں آتا تھا. آپ نے مدینہ میں پہنچ کے عبداللہ بن ابئی سے کرتا منگوایا کہ میں نے اپنے چچا کو پہنوانا ہے, ان کو کسی کا جبہ پورا نہیں آتا. یہ بڑا سردار تھا, قداور تھا, بڑا وجیح تھا, خوبصورت تھا, اور اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے علاوہ مدینہ والے سارے اس کو مان چکے تھے. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے اس کا تاج بنوا دیا گیا تھا, صرف تاج پوشی نہیں ہوئی تھی. ہم مدینہ میں اس کو سردار مانیں گے, تاج بنا دیا گیا تھا, تاج پوشی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ تشریف لے آئے, یہ بات. اور جبہ اس نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ نے اپنے چچا کو پہنایا. بعد میں چچا مسلمان ہوا. یہ شخص جب فوت ہوا تو اس نے یہ بات کہی, دیکھو ادھر سے اس نے بہت تکلیفیں پہنچائیں, ہم آگے بات کریں گے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تہمت اس لیے لگائی تھی, اور آج بھی یہ جملہ غلط کہا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ تکلیفیں دیتا رہتا تھا. جب مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنا کہ رسول پاک اپنا جبہ دیں, اور تو نے وہ جبہ میرا کفن بنانا ہے. بیٹے نے کہا میں کیسے جاؤں, آپ نے تو اتنی تکلیف دی. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے مجھ جیسے بے وقوف کو, ذلیل کو دیکھا ہے, اس کا رحم و کرم نہیں دیکھا ہے, جا کے درخواست کرنا. اور دوسری بات یہ کہنا کہ میرا جنازہ بھی پڑھائیں, یہ اور بڑی بات ہو گئی. بعض روایات میں یہ ہے کہ لعاب دہن بھی میرے منہ میں ڈالنا آخری ٹائم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال باپ اس نے تو کہا نہیں, باپ نے اصرار کیا, چلے آئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ جبہ لے جاؤ, نہلاؤ دھلاؤ, کفن بناؤ پہناؤ, اور ہم جنازہ بھی پڑھا دیں گے. اگر ہمارے جنازے سے اور ہمارے جبے سے رب اس کو معاف کرتا ہے
تو ہم تو ہیں ہی رحمت للعالمین۔ چنانچہ ایسا ہوا، وہ جبہ اس نے اپنے بدلے میں مانگا تھا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ ہدیہ دینا واپس نہ لینا ہوتا ہے۔ واپس ویسے مانگنا جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہدیہ دے کے واپس لینا نا الٹی کر کے چاٹنا ہے۔ جی الٹی کر کے چاٹنا ہے۔ یہاں دیکھو اس نے بدلہ دیا ہے۔ اور جنازے کی بات بھی ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا کہ حضرت نہیں جنازہ اس کا پڑھانا چاہیے۔ دیکھو حضرت عمر جلال تھا، جو کچھ تھا، جو بات ہوتی تھی نا جی وہ سرکار کے سامنے کہہ دیتے تھے۔ اچھا جیسے ادھر سے تنبیہ آتی چپ، ایسا ہوتا تھا جیسے عمر ہے ہی نہیں۔ کان وقاف حدود اللہ، یہ بہت بڑی خوبی ہے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی قرآن نے ان کو بار بار رضی اللہ عنہ کا لقب تھوڑا دیا ہے، ایسے لقب نہیں ملتا۔ قربانیوں کے بعد قرب ملتا ہے، ریاضتوں کے بعد اللہ کی رضا ملتی ہے، یہ بڑے اونچے لقب ہیں۔ تو حضرت عمر جب کہا حضرت نہ جنازہ پڑھائیں، آپ نے فرمایا چھوڑو، ہمیں منع تو نہیں کیا گیا عمر، بس چپ۔ کانا وقاف حدود اللہ، حضرت عمر کو غصہ آتا تھا خلافت کے زمانے میں، جب کسی وقت نا تو لوگ اونچی اونچی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ راز شناس تھے کہ جب عمر کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت شروع کر دی جاتی ہے تو عمر کا غصہ رخصت ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ مسکرانے لگ جاتے تھے۔ جب ساتھی تلاوت کرتے وہ مسکرانے لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ دیندار تھے، ان کا غصہ بھی دین پر تھا، ان کا چپ ہو جانا بھی دین پر تھا، اپنے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہی بندہ ہوتا ہے مومن، جس کا اپنے لیے کچھ بھی نہیں، اس کا غصہ، اس کا مسکرانا، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بچے کو جو بہت پیارا لگتا ہے بوسہ لینا بھی ان لوگوں کا اپنی خواہش کی خاطر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کا حکم ہے اپنے بچوں سے پیار کرنا، اس لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اونچے لوگ ہیں۔ تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا، وہی تو پہلے بھی آ سکتی تھی، جنازہ پڑھانے سے پہلے بھی محترم وہی آ سکتی تھی نا کہ اے نبی جنازہ نہ پڑھائیں، جنازہ پڑھا دیا تو وہی آ گئی۔ اچھا بہرحال آئندہ کے لیے منع کر دیا گیا جنازہ۔ نبی کی اس شفقت کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ پرانی کہانی کی طرف جاؤ، حافظ تمہارے چائے پی پی کے کمزور ہو چکے ہیں، بادام اخروٹ خمیرے تو کوئی کھاتے ہی نہیں۔ طالبان، جب پہلے طالبان کی حکومت میں کچھ انگریز لڑکیاں گرفتار ہو گئی تھی اور بعد میں جا کے انہوں نے کارروائی بتائی تو کوئی بش ہوتا ہے، کوئی ڈبلیو بش ہوتا ہے جی، ان لڑکیوں کو ہی برسر عام سے ہٹا دیا تھا کہ وہ طالبان کی تعریف کیوں کر رہی تھی۔ یہ تو دوستو 1400 سال کے بعد غلامان محمد ہیں، ان غلاموں کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت اپنے نبی کا دیدار کر رہے تھے، روحانیت کا سبق لے رہے تھے، احادیث پڑھ رہے تھے، ہر وقت آپ کا حرکت و سکون دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ پھر آپ خود دیکھیں نا، وہ ایمان میں غوطہ زن تھے، ہر وقت ایمان میں غوطہ زن تھے۔ تو جب نبی کی شفقت کو دیکھا قبیلہ بنو خزرج نے، 1000 سے زائد لوگ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس شخص کے قبیلے کے لوگ، عبداللہ بن ابی بن سلول کے، بنو خزرج کے 1000 سے زائد لوگ سچے مسلمان ہو گئے اس وجہ سے کہ اس نبی کی شفقت اور رحمت پر قربان جائیں کہ جس شخص نے اس کو ستایا اتنا تھا اس کا بھی جنازہ پڑھا گیا۔ بخشش تو اس نے کرنی ہے نا جی، لیکن ان کی شفقت کا یہ فائدہ ہوا اور پھر اللہ پاک نے آئندہ کے لیے ضابطہ اور اصول نازل کر دیا۔ 10واں پارہ ختم ہونے والا ہے، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ کبھی بھی کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھانا، مر جائے منافقین کی قبروں کے پاس سے آپ گزریں تو بھی ان کی مغفرت کی دعا نہ کرنا۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر دعائے مغفرت ان منافقین کی نہ کرنا۔
اور مفہوم مخالف کیا ہوا؟ نیک لوگوں کے جنازے، ایمان والوں کے جنازے پڑھنا پڑھانا، اور نیک لوگوں ایمان والوں کے قبرستان سے گزریں، ان کی قبروں پر کھڑے ہو کے ان کی دعائیں مغفرت بھی کرتے رہنا۔ یہ اعلان ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے جس کا تعارف میں نے کرایا۔ اب آؤ، اس نے جب یہ کہا کہ میں نکال دوں گا اور یوں کروں گا، بیٹا اس کا سچا مسلمان تھا۔ دوستو یہاں پر تو میرا زبان والا ہے، ہماری قوم والا ہے، اس پر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں بھی ذرا توجہ کریں، وہ ہماری یونین والا ہے، تھوڑا سا اور اوپر جاؤ، تھوڑا سا اور اوپر جاؤ تو یہ ہماری پارٹی والا ہے، ہمارا قائد ہے۔ اگر اس کے کوئی عیب بھی ہوں، وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں یہ بے عیب ہے۔ وہ دوسری پارٹی والے لیڈر کے کوئی عیب ہوں، بندہ سمجھا یار اس میں تو یہ نقصان، یہ وہ کہتے ہیں نہیں سب جھوٹ ہے، یہ بالکل بے عیب ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن حدیث کو لو، سچائی میں آؤ اور پارٹی بازی میں نہ آؤ۔ پارٹی بازی ہماری صرف ایک ہے، الاسلام، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، ہماری ایک ہی پارٹی ہے، ہماری ایک ہی جماعت ہے، ہماری ایک ہی قوم ہے، ہماری ایک ہی پہچان ہے۔ یہ یونین، یہ ہمارا قبیلہ، یہ ہماری پارٹی نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ حق کی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، والدین کے سامنے جھکنے کا حکم ہے، والدین کی فرما برداری کا حکم ہے، حکم ہے، صیغہ امر ہے، گنہگار ہے اولاد، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ حق بات کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ حق بات کرو اگرچہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، بے شک یتیم نے جرم کیا، حق بات کرو، یتیم کے خلاف ہو، مسکین کے خلاف ہو۔ یہ نہیں کہ یتیم ہونے کے لحاظ سے طرفداری کرتے ہوئے اس نے گناہ کیا ہے اور تم اس کی طرفداری کرتے رہو۔ دیکھو اسلام تو اس چیز کا نام ہے نا، اسلام صرف ایک جہت کا نام نہیں، ہم پہلو کو لے کر چلنے کا نام ہے کہ والدین کی بات ماننی ہے، لیکن اسلام کے خلاف ہو تو نہیں ماننا، اگر ان کا جرم ہے تو نہیں ماننا۔ آگے چلو، بیٹا ہے، صحیح مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، باپ کو کہنے لگا باپ تم نے مسلمانوں کو ذلیل کہا، میرے سامنے کہو کہ میں ذلیل ہوں تب چھوڑوں گا ورنہ قتل کر دوں گا۔ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے جب دو محبتیں ٹکرائیں تو کس محبت کو ترجیح دینی ہے۔ یہاں باپ بھی محبوب ہوتا ہے، باپ سے بھی محبت ہوتی ہے اور ایک اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں نا، دو محبتیں ٹکرائیں نا، اس نے نبی اور صحابہ کو ذلیل کہا تھا، عبداللہ نے کہا باپ کو اونچا سا کہو میں ذلیل ہوں تب چھوڑوں گا ورنہ قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میں ذلیل ہوں، باپ نے کہا یوں کہو میں عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، فلانے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، فلاں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ وہ کہتا گیا۔ پھر وادی عقیق ایک مدینہ سے دور، اب تو مدینہ میں داخل ہی ہے، جہاں مکتبہ پاکستان دفتر ہے، وہاں کس زمانے میں مسجد سنان ہوتی تھی، وہاں ایک گراؤنڈ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو تیر اندازی کی تربیت دیتے تھے۔ آپ کو فرمایا کہ گھوڑ سواری بھی کرو، تیرنا بھی سیکھو، تیر اندازی بھی سیکھو، اور فرمایا مجھے سب سے زیادہ تیر اندازی پسند ہے، اور جس شخص نے تیر اندازی سیکھ کر بلا دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ مشق کراتے تھے اور ہمیں تو جناب ایک گیند کے پیچھے لگا دیا، وہ بھاگو بھاگو بھاگو، وہ گیند جا رہی ہے اس کو پکڑو، وہ جانے دو یار کیا کرتے ہو، عجیب لوگ ہو۔ ورزش برائے عبادت ہو تو ورزش عبادت ہے، ورزش کھیل جو عبادات کو ضائع کرے وہ لہو و لعب ہے جو اسلام سے دور کرتی ہے۔ کوئی کھیل بھی ہو، کوئی گیم بھی ہو، کوئی ورزش بھی ہو، کوئی گیم بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہاں کو اگر یہ سب کچھ ورزش برائے عبادت ہے اور عبادت میں ساری چیزیں داخل ہیں، آپ اس لیے کر رہے ہیں میری نماز اچھی ہو جائے، میرا روزہ اچھا ہو، میں اس لیے ورزش کرتا ہوں، میں بچوں کا رزق صحیح کما سکوں، بیمار نہ پڑا رہوں۔ وہ بچے تو رزق خود کمانے لگ گئے، پھر بھی اللہ نے اس کو اچھی صحت دی، عزت دی، تو کہے میں پوتوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہوں، اچھی بات ہے، وہ اسلام کے لیے بھی کچھ کر کے جاؤ۔ بیٹوں کے لیے تو ساروں کی ایک ایک کوٹھی بن گئی، اب اللہ نے صحت دی بابا جی کو،
تو وہ پوتوں کی فکر میں لگ گیا. پوتوں کی فکر آپ کا باپ آپ کا بیٹا کرے گا نا. آپ اسلام کے لیے بھی کوئی حصہ آپ نے کاروبار میں رکھ لے نا, وہ بھی وہاں بھی تو کوٹھی کی ضرورت ہے, وہاں جنت میں بھی کوئی باغ ضرورت ہے, وہاں بھی کوئی نہر اور کوئی سایہ وغیرہ ضرورت ہوگا. وہ یہاں کا عبادت اور صدقہ جاریہ ہے. ان قیمتی گھڑیوں کو قیمتی بناؤ, پھر آگے آ کے قیمت بنے گی نا جی. بیٹے نے کہا ذلیل. اس نے کہا جی میں ذلیل ہوں. وادی سنان کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پر یہ اس کو روک لیا. بیٹے نے باپ کو کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا مدینہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تو وہ ہے جو مسجد نبوی ہے, اور جو مسجد نبوی کے ساتھ چھتریاں نہیں لگی ہوئی باہر, یہ سارا مدینہ ہے. اور مسجد غمامہ وہ آپ کی واق, اور وہ جو آپ چلتے تھے چند قدم تو وہاں جا کے کبھی اشراق پڑھتے تھے. جس مسجد غمامہ آپ تو وہ بھی کھولی ہے, شکر ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ باہر تھے مدینہ سے جگہ, وادی سنان, وادی عقیق بھی کہتے ہیں, مسجد سنان تھی. باپ کو کہا نہیں جانے دوں گا مدینہ میں, نہیں جانے دوں گا مدینہ میں, جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں کہ عبداللہ کوئی بات نہیں, اپنے باپ عبداللہ کو آنے دو, ہم نے درگزر کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے کہا اجازت ہے, کوئی بات نہیں, آنے دو, خیر ہے. اب آ گئے رسول پاک کے پاس عبداللہ بیٹا جو مخلص مسلمان ہے. کہنے لگا حضرت صاحب میرے باپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے باپ کے بارے میں آپ قتل کا فیصلہ کر دیں گے, کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو میری ایک درخواست ہے, گزارش ہے, اگر میرے باپ کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہے تو پھر میری گزارش ہے کہ وہ قتل کا حکم مجھے دیا جائے, میں اپنے ہاتھوں سے خود اپنے باپ کو قتل کروں گا. یہ ہے اسلام. آپ نے دیکھا ہے دو محبتیں ٹکرائیں, اللہ رسول کی محبت کو ترجیح دی جائے, وہ بھی سرکار ہے. آپ نے فرمایا نہیں, اپنے باپ کی شریعت کے مطابق جو بات ہے وہ مانا کرو, حسن سلوک کرو, ہم اس کو قتل کا حکم نہیں دیتے, چھوڑو, درگزر کر دو. وہ مرا تو بعد میں ہے, یہ واقعہ تو پہلے کا ہے. تو بات یہ ہے دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہی اس غزوے میں بدبو آنے لگی تھی, جو میں عرض کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ لوگ غیبت کر رہے ہیں جس کی بدبو آ رہی ہے, جی جس کی بدبو آ رہی ہے کہ غیبت کر رہے ہیں, پتہ بھی چل گیا بعد میں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, توجہ سے سنیں, توجہ سے, کوئی مجلس ایسی, کوئی مذاکرہ ایسا, کوئی میٹنگ ایسی, کوئی خرید و فروخت ایسی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جائے, وہ اس طرح ہے جیسے مردار گدھا ہوتا ہے. مومن ہو اور اپنی مجلس میں اللہ رسول کا نام لے, ماشاءاللہ کہو, انشاءاللہ کہو, سبحان اللہ کہو, مجلس با برکت ہو جائے گی, خوشبو آئے گی. ایک روحانی خوشبو ہوتی ہے, ایک جسمانی خوشبو ہوتا ہے. بندہ جب نیک ہوتا ہے نا دوستو, جب نیک ہوتا ہے نا جی, تو روحانی بھی خوشبو ہوتی ہے, تو جسمانی بھی خوشبو ہوتی ہے. جب نیک ہوتا ہے نا جی, اس کے باتوں سے بھی خوشبو آتی ہے, اس کے پاس بیٹھے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. ایسے لوگ ہیں, بندہ ترست رہتا ہے مصافحہ ہو جائے, ملاقات ہو جائے. جن کے پاس ایمان ہے, طلب ہے, ان ایک لوگوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ان کو مل بھی جاتے ہیں. مخلص دوست, اچھے دوست, خیرخواہ دوست مل بھی جاتے ہیں. اگر مخلص دوست خریدنا ہوتا, اے مخلص, اگر خریدنا ہوتا تو اپنی زندگی دے کر تمہیں خرید لیتے, مگر وفادار دوست قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں. نیک بنو, نیک کی تلاش میں آؤ, علماء صلحاء اولیاء کی قدر کرو. یہ چمکتے چراغ ہیں مصطفی مدرسے کے. اور دنیا والوں, تم اپنے اسلامی ملکوں کی حکمرانی کے لیے آکسفورڈ جاتے ہو, اب تو چائنا بھی جاتے ہو, طرح طرح کی دور دراز غیر مسلم ملکوں کا سفر کر کے سیاست پڑھتے ہو کہ اپنے ملکوں میں آ کے حکمرانی کریں گے.
مجھے بتاؤ، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، مجھے بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا جس نے اپنی حکمرانی کے زمانے کے 2 سالوں کی تنخواہ بھی واپس کر دی؟ اور بتاؤ دنیا والو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عدل و انصاف کا چرچا آج بھی اپنے کیا غیر بھی کر رہے ہیں، وہ کون سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا؟ عثمان غنی، علی لے لو، معاویہ لے لو، اور سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لے لو، جنہوں نے عدل و انصاف اس انداز کا قائم کیا کہ دنیا آج تک ان کی نظیر بھی نہ لا سکی۔ اپنے نیکیوں میں آؤ، یہ مصطفی شاگرد ہیں اس مدرسے کے، ایسا سبق لیا کہ ذرہ برابر بھی ان سے غلطی نہ ہو سکی، عدل و انصاف کے خلاف نہ ہوا۔ دنیا کی یونیورسٹیاں، غیر مسلم کی یونیورسٹیاں لوٹنا سکھاتی ہیں، کرپشن کرنا سکھاتی ہیں، اور محمد عربی جو تعلیم لے کے آیا وہ عدل و انصاف، امانت اور سچائی سکھاتے ہیں۔ تیرے دامن کا داغ، توجہ سے، تیرے دامن کا داغ دھلے نہ دھلے، تیری نیکی ترازو پہ تلے نہ تلے۔ آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر، کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، اللہ والوں کو تلاش کرو، اللہ والے بنو۔ قرآن دستک دیتا ہے، کنتم کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تم اللہ والے بن جاؤ، قرآن و حدیث پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، سنتے ہو، سناتے ہو۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق تھا محمد کا، وہاں سے ایسے سبق لیے، ہر مشکل برداشت کی، اسلام کے خلاف کوئی بات نہ ہونے دی اپنی آنکھوں کے سامنے، نہ خود کی۔ یہ اقبال کہتا ہے نا، یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ عشق تھا اپنے پیغمبر سے، ان کی ہر ادا سے عشق تھا۔ یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ جبر و کار سے حکمرانیاں نہیں ہوتی، عدل و انصاف سے حکمرانیاں ہوتی ہیں۔ وہ ایسا عدل و انصاف کہ بھیڑیاں اور بکریاں بھی ایک چشمے پہ پانی پیتے نظر آتے ہیں۔ سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔